بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردومنزل.com سے میں ہوں سبیہ صبا۔ آج ہمارے مہمان آئے ہیں، لیا سے تشریف لائے ہیں۔ نام ہے ان کا افتخار فلک کاظمی۔ اچھے شاعر ہیں اور اس لیے ہم نے انہیں دعوت دی ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں کراچی تو ادھر اردو منزل پر بھی آئے، تو پھر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے، آسانی سے پہنچ گئے یہاں تک؟ جی بالکل آسانی سے پہنچ گئے۔ کب سے شاعری کر رہے؟ اگر اسکول کے زمانے کی بات کی جائے تو 8ویں جماعت سے اچھا اس کا ٹیڑھا میڑھا کہہ لیتے تھے۔ پھر کالج میں جا کر ظاہری بات ہے پیچھے سے کوئی حوصلہ دینے والا ہوتا ہے تو تقویت ملتی ہے آپ کو اس چیز کو، ہنر کو۔ تو اساتذہ نے تقویت دی، اچھا شعر کہتے ہیں تو اس طرف اگر آپ چاہیں گے تو پھر نام بھی کما سکتے ہیں اور آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ طور پر اگر دیکھا جائے تو کالج سطح پر 2000 اگر 2007-8 میں ایک کتاب بھی لے آئے ہیں آپ؟ جی ایک کتاب 2014 میں چھپ چکی ہے، اذیت کے نام سے۔ اذیت کے نام سے۔ تو اچھا بانٹنے میں ساری تقسیم ہوئی ہے؟ جی 500 کاپیز چھپوائی گئی۔ تو ظاہری بات ہے پہلی کتاب کے حوالے سے اکثر سینئر سے سنا ہے کہ یہ تحفے میں ہی دینی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ کا ایک اعتبار قائم ہوتا ہے تو دوسری کتاب پھر بک بھی جاتی ہے شاید۔ اچھا اچھا تو خوشی ہوتی ہے؟ جلدی تو نہیں لے آئے آپ اپنی کتاب؟ نہیں، جلدی اگر میں لے آتا تو شاید 2012 میں آ جاتی یا 11 میں آ جاتی۔ اچھا اور اس کے بعد بھی کام کیا کافی؟ جی بالکل، ابھی بھی 2 کتابوں کا مواد موجود ہے۔ آنے والے سال میں عشق رکاز کے نام سے دوسرا مجموعہ لانے کا سوچ رہا ہوں۔ اچھا تو آپ نے اب کچھ کلام سنائیے، دیکھیں ہم کیا آپ لکھ رہے ہیں۔ اتفاق ہے کہ میں نے آپ کا زیادہ نہیں پڑھا، میں سنا دیتا ہوں۔ تو اچھا ہے، ہمارے ناظرین بھی تعارف ہوں گے۔ شکست ذات کا ملبہ نہیں اٹھا سکتے، واہ واہ، شکست ذات کا ملبہ نہیں اٹھا سکتے، فقیر فکر کا لقمہ نہیں اٹھا سکتے۔ واہ واہ واہ، شکست ذات کا ملبہ نہیں اٹھا سکتے، فقیر فکر کا لقمہ نہیں اٹھا سکتے، وہ لوگ خاک اٹھائیں گے یار کا نخرہ، وہ لوگ خاک اٹھائیں گے یار کا نخرہ، جو اپنے باپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، وہ لوگ خاک اٹھائیں گے یار کا نخرہ، جو اپنے باپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، وہ ہم سے مصرع ثانی پہ بحث کرتے ہیں، وہ ہم سے مصرع ثانی پہ بحث کرتے ہیں، جو ڈھب سے مصرع اولا نہیں اٹھا سکتے، جو ڈھب سے مصرع اولا نہیں اٹھا سکتے۔ بہت اچھے 4-5 شعر اور۔ اچھے لوگوں سے معذرت میری، اچھے لوگوں سے معذرت میری، اچھے لوگوں سے معذرت میری، اب سیاست نہیں کروں گا میں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا اچھے لوگوں سے معذرت میری، اب سیاست نہیں کروں گا میں، لوگ مارے گئے اگر میرے، لوگ مارے گئے اگر میرے، پھر رعایت نہیں کروں گا میں، کیا کہنے پھر رعایت نہیں کروں گا میں۔ اور بات کیسے بڑھے گی بگڑے گی، بات کیسے بڑھے گی بگڑے گی، جب شکایت نہیں کروں گا میں۔ کیا کہنے، اس نے میرے وطن کو گالی دی، اس نے میرے وطن کو گالی دی، کیسے غیرت نہیں کروں گا میں۔ اس نے میرے وطن کو گالی دی، کیسے غیرت نہیں کروں گا میں۔ اب کے دشمن کو مار ڈالوں گا، اب کے دشمن کو مار ڈالوں گا، صرف لعنت نہیں کروں گا میں، صرف لعنت نہیں کروں گا۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ ایک آ رہا ہے نئی نسل کا، جو یہ جبر اور ایسے ظلم کے قصے ہیں تو پھر ایک بغاوت ابھرتی ہے، بالکل ایسے، تو اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اور بتائیں کہ وہاں پہ کا ماحول کیسا، لیا کا ادبی ماحول؟ ادبی ماحول، ہم
میں اگر اپنی بات کروں تو سنتے تھے ہم کہ ڈاکٹر خیال امروہی صاحب جب تھے زندہ تھے یا نسیم لیہ صاحب تھے تو وہاں پر پورے پاکستان سے شعراء آتے تھے اور بڑے کمال کی نشستیں مشاعرے ہوا کرتے تھے. جب ہم جوان ہوئے ہیں تو پھر وہاں پر وہی بات جو ابھی تذکرہ بھی چل رہا تھا، گروہ بندی پڑی ہو گئی ہے. 5 لوگ اکٹھے ہو کر اپنی تنظیم بن گئی اور جو شاعر مجھے کوئی خاص وہاں پر نظر نہیں آتا. خاص طور پر اگر جدید شاعری کی بات کی جائے، غزل جس مقام پر پہنچی ہوئی ہے. ایک شہر کو ہو سکتا ہے وہاں پہ نہ ہو شاعر یا، لیکن پنجاب کا تو بہت اچھا ماحول ہے. بالکل جہاں بھی ہم گئے پنجاب میں یا میں رہی ہوں زمانے تک، تو وہاں تو بہت اچھا ماحول ہے. آپ کی اس سے مایوسی بھی لگ رہی جیسے بہت. میں کیونکہ لیا کو ظاہری بات ہے، میں نے اپنے ضلع کی بات کرنی ہے تو ضلع کی بات کر رہے ہیں. ہاں ضلع کی بات کر رہا ہوں. باقی پنجاب کی بات کی جائے تو بہت کمال کا شعر کہا جا رہا ہے. اردو میں بہت حصہ ہے اور بہت بڑے نامور شاعر اور کیا ادب میں بہت کمال کا حصہ ہے پنجاب کا. تو اور جاتے ہیں آپ مشاعروں میں یا نہیں؟ جی بالکل، اچھا مشاعرہ ہو، اچھے لوگ آ رہے ہوں، اچھے لوگ بلائیں تو مطلب پنجاب میں آپ نے گھومے ہیں؟ پنجاب میں نے لاہور میں کافی مشاعرے پڑھے ہیں، پی سی یو مشاعرے پڑھے ہیں، فیصل آباد میں بھی پڑھے ہیں، اسلام آباد میں بھی بہت سے مشاعرے پڑھے ہیں. اچھا، تو اچھا لگتا ہے کہ بھئی؟ جی بالکل. میں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو میں تھوڑا سا جنوبی پنجاب میں لوئر درجے کے علاقے میں رہتا ہوں. اور اپر میں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے آپ کے کام کو، آپ کے اچھے شعر پر داد ملتی ہے. ایک ماحول بن جاتا ہے. جی بالکل، جہاں ماحول بنا ہو وہاں آسانی، وہ اچھا لگتا ہے شعر سنا کر. وہاں کر آپ کا مصرع ضائع نہیں جاتا وہاں پر. ہاں یہ تو بات ہے. مصرع تو خود بولنے لگتا ہے نا کہ آپ کی شاعری جو ہے وہ خود بتاتی ہے کہ آگے کیا آسان ہے. تو ہم اور بھی شاعری بھی زیادہ سننا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے لیا میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ سنائیے اگر کچھ اور یاد آئیں گے. ہر مشکل آسان بنانے والا تھا. ہر مشکل آسان بنانے والا تھا. ہر مشکل آسان بنانے والا تھا. واہ واہ. میں پتھر کے پان بنانے والا تھا. میں پتھر کے پان بنانے. ہر مشکل آسان بنانے والا تھا. میں پتھر کے پان بنانے والا تھا اور خوابوں کی تعویل سمجھ سے باہر تھی. خوابوں کی تعمیر. خوابوں کی تعویل سمجھ سے باہر تھی جب میں پاکستان بنانے والا تھا. خوابوں کی تعویل سمجھ سے باہر تھی. تعویل ہے جی تعویل. تعویل سمجھ سے باہر تھی جب میں پاکستان بنانے والا تھا. اور لیا کو ایشیا کا یونان کہا جاتا ہے. اچھا. تعلیم کے اعتبار سے. اچھا. بہت زیادہ تعلیم کا رجحان ہے. اس پر میں نے ایک شعر کہا تھا، میری موت نے رستہ روکا ورنہ میں. میری موت نے رستہ روکا ورنہ میں لیا کو یونان بنانے والا تھا. میری موت نے رستہ روکا ورنہ میں لیا کو یونان بنانے والا تھا. حق باہو کہہ کر ایک فقیر. حق باہو کہہ کر ایک فقیر باہو کو سلطان بنانے والا تھا. باہو کو سلطان بنانے والا تھا. شہزادی نے جس کی خاطر زہر پیا. شہزادی نے جس کی خاطر زہر پیا ایک دیہاتی نان بنانے والا تھا. ایک دیہاتی نان بنانے والا تھا اور آپ نے میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو. آپ نے میرا ہاتھ نہ تھاما. آپ نے میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو میں خود کو انسان بنانے والا تھا. آپ نے میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو میں خود کو انسان بنانے والا تھا. اور سنائیے. ایک اور غزل ہے عباس دابش صاحب کے مصرع پر ہے. مصرع پر آپ اصلاح لی آپ نے کسی سے یا اصلاح آغاز میں؟ بالکل آغاز میں تو وہ کی ہے، پھر مجھے لگنے لگا کہ اساتذہ کچھ ان میں نخرہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، کچھ میں یا شاید مجھے کچھ ایسا احساس ہوا. ابتدا میں ایسے ہی لوگ ملے مجھے تو پھر اپنے تئیں میں نے عروض ایک دوست کی مدد سے سیکھی اور پھر اتنا قابل ہو گیا کہ اب مجھے
کم از کم اصلاح کی ضرورت نہیں ہے اپنے طور پر. ہاں کتاب جب لاؤں گا تو ظاہری بات ہے سینئر کو دکھاؤں گا اور پھر اس کے بعد مسودہ دکھانے کے بعد انشاءاللہ کتاب لاؤں گا. ویسے کچھ نہیں دکھاتا بس اپنے تک. نہیں اچھا ہے ویسے تو کہ اصل میں تو خود ہی لکھنا ہوتا ہے. جی جو اصلی جنون شاعر ہوتے ہیں وہ تو خود ہی لکھتے ہیں. لیکن یہ اعتماد آنا بھی بڑی بات ہے کہ یہ اسی معاشرے نے اعتماد دے دیا. اساتذہ سے بد اعتمادی ہے. بالکل بالکل اپنی ذات پہ اتنا اعتماد ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں. چلیں بہت اچھا. تو اور کوئی اپریشیٹ کرنے والا بھی ہے وہاں پہ؟ اپریشیٹ یہ ہے کہ ایک وقت یہ تھا جب میں ابتدا میں شعر کہہ رہا تھا کیونکہ سادات فیملی سے تعلق ہے. آواز تھوڑی جی سادات فیملی سے تعلق ہے تو والد صاحب کافی خلاف تھے. ان کو نعت حمدیہ کلام سلام منقبت یا مرثیہ وغیرہ یہ اشعار تو اچھے لگتے تھے اور شاعری وہ انہی کو سمجھتے تھے. لیکن یہ غزل نظم محبت کی شاعری وہ اس کے بڑے خلاف تھے. تو ایسے میں بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. لیکن پھر اخبارات میں رسالوں میں چھپنا اور کہیں ویڈیو کا دیکھ لینا ان کا کہیں نظر سے گزر جانا یہ چیز پھر ایک وقت آیا کہ والد صاحب اب خود فرمائش کر کے شعر سنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی میرے لیے حوصلہ افزائی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کا مخالف ہو آپ کے کلام میں اتنی تاثیر ہو آپ کے شعر میں اتنی تاثیر ہو کہ وہ آپ کو وہی حوصلہ افزائی کرے جو آپ کا مخالف ہو. اچھا یہ تو آپ کو گھر میں ہی مل گئی. جی معاف کرتے تو پھر تو کچھ رہتا ہی نہیں. لیکن اور آپ کا ماحول بھی نہیں کوئی اور لوگ شاعری نہیں کرتے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے گھر میں نہیں گھر میں کوئی نہیں کرتا. ہاں البتہ بعض اور بہت زیادہ ہیں میرے دوست بھی تو ایک اچھا ماحول ملا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے. اچھے ماحول میں یہ پنپتی ہے یہ. لیکن یہ کہ آپ اپنا کتاب سے زیادہ تعلق رکھیں تو اس سے بھی شاعری میں بہت فرق پڑتا ہے. جی پڑھنے کا کام جی مطالعہ تو کیونکہ میں ٹیچنگ سے وابستہ ہوں اپنا سکول ہے کوٹدو میں. اچھا جی تو ظاہری بات ہے پڑھنا پڑھانا یہ سلسلہ. اچھا اور نہ چھونا ہے. جی بالکل مطالعے سے تو میں دور رہ نہیں سکتا. اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے کبھی اردو منزل کا سنا؟ جی بالکل. پہلی بات تو میں آپ کا ذرا بتا دوں کہ غائبانہ کا تعارف کیسے ہے. دنیائے ادب ہم پڑھا کرتے تھے شروع میں خواجہ کمال صاحب چھاپا کرتے تھے تو وہاں آپ کے اشعار آپ کا مین صفحے پر آپ کی تصاویر پھر آپ کے مشاعروں کے جو مین صفحے پہ آئی جو بھی تھے وہ تھوڑا تھوڑا مجھے یاد پڑتا ہے. پھر مشاعروں کے جو احوال وہ لکھا کرتے تھے ابو ظہبی میں یا ادھر ادھر جو آپ موجود رہے تو وہ ایک آپ کا نام میرے ذہن میں رہ گیا. جعفری صاحب کا بھی نام رہ گیا ذہن میں. تو وہ ایک تعارف جو آپ کی ذات سے ہے وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کچھ سالوں پہلے اردو منزل کے حوالے سے بھی تعارف نہید آپا نے کرایا تو وہ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا. ظاہری بات ہے اس میڈیا کے تیز ترین دور میں جب آپ انگلیوں کے ذریعے ویڈیوز تبدیل کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتے ہیں ایسے میں آپ جیسے آپ کا موجود ہونا اور ایک کونے میں موجود رہ کر سچے انداز میں ادب کی خدمت کرنا اردو منزل کے نام سے وہ بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے. وہ بھی بے غرض. جی میں خود آپ کے یہاں موجود ہوں مجھے یہ ہے کہ آپ 3-4 دفعہ کال کر کے مجھے بلا چکے. مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. اتنی محبت دینا نوجوانوں کو کون دیتا ہے؟ یہ صرف وہی لوگ دے سکتے ہیں. ہے بھائی ان کے سامنے اگر آپ یہ سنیں کہ بھئی ایک کچھ اچھی آواز ابھر رہی ہے نوجوانوں میں تو میں تو سب سے پہلے انہیں بلاؤں گی. یہ آپ کے اندر بات ہے نا یہ مجھے آپ کی خوبی لگتی ہے. ہر سینئر میں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی. بہرحال اب اور سنانا چاہیں تو کچھ اور سنائیے. میں سنا دیتا ہوں. میں بھی سنانا چاہ رہا تھا آپ کو عباس ثابت صاحب کی زمین میں. عشق آباد کی غزلوں کی طرح ہوتا ہے. عشق آباد کی غزلوں کی طرح ہوتا ہے. حسن ترسیل میں سانسوں کی طرح ہوتا ہے. عشق آباد کی غزلوں کی طرح ہوتا ہے. حسن ترسیل میں سانسوں کی طرح ہوتا ہے. حال ہر شخص کا وحشت کے اوائل میں جناب. حال ہر شخص کا وحشت کے اوائل میں جناب. نیند میں چلتے مریضوں کی طرح ہوتا ہے.
सब परिंदों पे मोहब्बत की नजर रखता है, सब परिंदों पे मोहब्बत की नजर रखता है, पेड़ भी अच्छे तबीबों की तरह होता है, और आंख का रिज्क तसर्रुफ से निकल जाए तो, आंख का रिज्क तसर्रुफ से निकल जाए तो जिस्म में चुभती सलाखों की तरह होता है, और जिद पे अड़ जाए तो फिर यार का हर एक दावा, जिद पे अड़ जाए तो फिर यार का हर एक दावा मजहबी शख्स के फतवों की तरह होता है, और आतिशो आब में कर पाता नहीं फर्क कभी। क्या ये गिरह लगाई थी, आतिशो आब में कर पाता नहीं फर्क कभी, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है, और रंगे रुखसारे सनम, आतिशो आब में कर पाता नहीं फर्क कभी, आतिशो आब में कर पाता नहीं फर्क कभी, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है, और मगता है रंगे रुखसारे सनम वसल की शामों में फलक, रंगे रुखसारे सनम वसल की शामों में फलक, आज भी सुर्ख अनारों की तरह होता है, आज भी सुर्ख अनारों की तरह। जी अच्छा, ये इसके अलावा जो आपने कराची में आके देखा, यहाँ आपको कैसा लगा मुशायरों में शिरकत करना? मैं यहाँ पर एक बात खास तौर पर सुनता भी था और देखने को भी मिली, कल एक मुशायरा भी हुआ तो उसमें शिरकत का इत्तेफाक हुआ। तो यहाँ पर आप अच्छा शेर कहेंगे तो दाद मिलेगी। अच्छा, यानी ऐसा होता है ना, गजल में आपके साथ शेर कह रहे हैं, लाजमी नहीं होती कि पूरी की पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि अहले जुबान के दरमियान बैठकर आप ऐसे शेर सुनाकर दाद नहीं समेट कर ले जा सकते। आप शेर सुनाएंगे, मतलब ठीक से दाद मिल चुकी है, शेर सुनाएंगे तो दाद मिलेगी। जी सही कह रहे हैं। तो मुझे लुत्फ ऐसे ही मुशायरों में आता है जहाँ सुनने वाले सिर्फ अवामी लोग ना हो बल्कि अदीब लोग हों, जो जुबान पर दस्तरस भी रखते हो, समझते भी हों, वो खामोश हो जाते हैं ना, आपको दाद देंगे तो पता लग जाता है। चले अच्छा है, तो कितने और आपके पास कलाम मौजूद है या? जी जी बिल्कुल, मैं सुना सकता हूँ, आप जब तक सुनना चाहें। अभी हाँ, एक दो गजलें सुनाए। जी बिल्कुल, मैं एक और गजल सुनाता हूँ। पकड़कर हाथ तेरा नाचता, पकड़कर हाथ तेरा नाचता हूँ, मैं एक पाँव पे पूरा नाचता हूँ। वाह वाह वाह। पकड़कर हाथ तेरा नाचता हूँ, बहुत अच्छे, मैं एक पाँव पे पूरा नाचता हूँ। बहुत अच्छे। खुदाए हुस्न को छूने से पहले, खुदाए हुस्न को छूने से पहले मैं कमरे में अकेला नाचता हूँ। खुदाए हुस्न को छूने से पहले मैं कमरे में अकेला नाचता हूँ। फरिश्ते आसमां से झांकते हैं, फरिश्ते आसमां से झांकते हैं, मैं रंजो गम में ऐसा नाचता हूँ। फरिश्ते आसमां से झांकते हैं, मैं रंजो गम में ऐसा नाचता हूँ। खुदा जाने मैं कितना थक चुका हूँ, खुदा जाने मैं कितना थक चुका हूँ, खुदा जाने मैं कैसा नाचता हूँ। और मेरा भी जिक्र महफिल में हुआ था, मेरा भी जिक्र महफिल में हुआ था, तो क्या अब मैं भी अच्छा नाचता हूँ, तो क्या अब मैं भी अच्छा नाचता हूँ। पकड़कर हाथ तेरा नाचता हूँ, मैं एक पाँव पे पूरा नाचता हूँ। वो मुझे ज़हन में आया कि तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। फिर मेरा बड़ा जी चाह रहा है कि आपसे भी मैं सुनूं, और उम्मीद है कि आप सुनाएंगी भी। जी, गजल के 5 शेर हैं। जुज़ वक्ती नुकसान उठाया जाएगा, जुज़ वक्ती नुकसान उठाया जाएगा, जब तेरा एहसान उठाया जाएगा। वाह वाह वाह। जुज़ वक्ती नुकसान उठाया जाएगा, जब तेरा एहसान उठाया जाएगा। खुद को मेरी जान बताकर उस पर भी, खुद को मेरी जान बताकर उस पर भी कस्में और कुरान उठाया जाएगा। और पहले बज़्म से हम उठेंगे उसके बाद, पहले बज़्म से हम उठेंगे उसके बाद
दिल ऐसा सुल्तान उठाया जाएगा। और हश्र के दिन क्या हालत होगी सोच जरा, हश्र के दिन क्या हालत होगी सोच जरा, कब्र से जब इंसान उठाया जाएगा। और आज भी गुस्सा कर लेंगे पर जानते हैं, आज भी गुस्सा कर लेंगे पर जानते हैं, उनसे कब गुलदान उठाया जाएगा। उनसे कब गुलदान उठाया जाएगा। अच्छा, इतना मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इसमें मेहनत कर रहे हो और बड़ी जान है आपके कलाम में, और ये नौजवानों की शायरी सुन के बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और बस आप जैसे सीनियर्स का एक हौसला मिलता रहे तो ज़ाहिरी बात है हमारी राहें भी हमवार होनी है और हमें मजीद खूबसूरत शेर कहने का एक उसमें भी एक आएगी। हाँ जी बिल्कुल, असल इसके टाइम आप कह रहे शेर जी बिल्कुल। किसी को याद रखने में, किसी को भूल जाने में, वाह, किसी को याद रखने में, किसी को भूल जाने में बड़ी मुद्दत लगी रूठे हुए दिल को मनाने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। बहुत महफूज हाथों में बचाकर सामने रखना। वाह वाह। बहुत महफूज हाथों में बचाकर सामने रखना, खुशी की लहर आ जाए अगर गम के जमाने में। वाह वाह वाह। बहुत महफूज हाथों में बचाकर सामने रखना, खुशी की लहर आ जाए अगर गम के जमाने में। वाह वाह वाह। कहीं एक शख्स ऐसा भी तो होता है जिसे अक्सर, वाह, कहीं एक शख्स ऐसा भी तो होता है जिसे अक्सर खुशी मिलती है लेकिन दूसरों का दिल जलाने में। हाय 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 हाय, दोबारा सुनाइए दोबारा। वाह 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 वाह। कहीं एक शख्स ऐसा भी तो होता है जिसे अक्सर खुशी मिलती है लेकिन दूसरों का दिल जलाने में। तो क्या हर फैसले पर हौसला रखना जरूरी है? तो क्या हर फैसले पर हौसला रखना जरूरी है? लगा दे आग चाहे कोई अपने आशियाने में। तो क्या हर फैसले पर हौसला रखना जरूरी है? लगा दे आग चाहे कोई अपने आशियाने में। और जवानी के सुनहरे दिन मुशक्कत करके परदेसी, जवानी के सुनहरे दिन मुशक्कत करके परदेसी, परिंदों की तरह आए वतन अपने ठिकाने में। जवानी के सुनहरे दिन मुशक्कत करके परदेसी, परिंदों की तरह आए वतन अपने ठिकाने में। किसी इंसान को क्यों देवता समझा गया आखिर? किसी इंसान को क्यों देवता समझा गया आखिर? जरा मुश्किल तो होती है किसी का बुत गिराने में। हाय हाय हाय। किसी इंसान को क्यों देवता समझा गया आखिर? जरा मुश्किल तो होती है किसी का बुत गिराने में, और किसी को याद रखने में, किसी को भूल जाने में बड़ी मुद्दत लगी रूठे हुए दिल को मनाने में। जज्ब मस्ती है मेरे दिल की अज़ां से जारी, जज्ब मस्ती है मेरे दिल की अज़ां से जारी, फिर यकीन होने लगा वहमो गुमा से जारी। क्या खूबसूरत जमीन है। वाह 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 वाह। दिल धड़कता है तो बस नाम उसी का लेकर, दिल धड़कता है तो बस नाम उसी का लेकर, कल्ब होता है उसी जिक्र बयां से जारी। कल्ब होता है उसी जिक्र बयां से जारी। वो तो एक आन में तकदीर पलट कर रखते, वो तो एक आन में तकदीर पलट कर रख दे। अश्क होता है अगर चश्मे नेहा से जारी, अश्क होता है अगर चश्मे नेहा से जारी। दूर हो जाएं जमाने से बलाएं सारी, दूर हो जाएं जमाने से बलाएं सारी। वो तेरा जिक्र मोहब्बत की ज़बान से जारी, वो तेरा जिक्र मोहब्बत की ज़बान से जारी। और ये जो पिटते हुए मोहरे हैं ये किसके मोहरे? ये जो पिटते हुए मोहरे हैं ये किसके मोहरे? हुक्म हो
یہ جو پٹتے ہوئے مہرے ہیں یہ کس کے مہرے؟ حکم ہوتا ہے جو ان پر تو کہاں سے جاری، تھا جو مظلوم کی آنکھوں سے ٹپکنے والا، تھا جو مظلوم کی آنکھوں سے ٹپکنے والا، ایک محشر سا بپا، ایک محشر ہے بپا آہو فغاں سے جاری، تھا جو مظلوم کی آنکھوں سے ٹپکنے والا، ایک محشر ہے بپا آہو فغاں سے جاری، کر عطا امن و سکون چین محبت کا جہاں، کر عطا امن و سکون چین محبت کا جہاں، کر دے فرمان اسی کن کی زباں سے جاری، کر عطا امن و سکون چین محبت کا جہاں، کر دے فرمان اسی کن کی زباں سے جاری۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس دعا کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ بہت اچھا لگا افتخار آپ سے مل کے، شکریہ، اور انشاءاللہ پھر آئندہ بھی جب اچھا کلام کہیں، نئی کتاب آئے اور ادھر آنا ہو تو ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ۔